السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ والذين ينقضون عهد
وعد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الرعد کے رکو نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے افمن یعلم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی یہاں پہ۔ اس کے بعد انما میں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ میم پر مد ہے، مد منفصل، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ پہلے صرف میم کے ساتھ الف تھا تو ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن یہاں مد منفصل کے جڑ جانے کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انزلہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا، یعنی مکمل طور پر ان کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ضرور ہوگی۔ اس کے بعد زا جو حرف ہے، اس کو سختی، یعنی اس کی ادائیگی میں سختی پائی جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سخت آواز میں اس کو ادا کرنا ہے۔ الیکا میں کا کو باریک پڑھیں گے۔ من ربکا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف را آیا ہے تو یہاں پہ نون کا ادغام ہوگا را میں، یعنی نون کی جو آواز ہے اس کی مکمل آواز را میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں غنہ کی کوئی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ آگے پھر من ربک الحق، پہلا جو کاف ہے وہ باریک پڑھیں گے، اور دوسرا جو کاف ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ دوسرا کاف چونکہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے پھر کمن میں کاف کو باریک پڑھیں گے، اور نون ساکن جو ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل طور پر ادا کرنا، اور غنہ وغیرہ یہاں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں اظہار ہونے کا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے، اس وجہ سے یہاں اظہار ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوا اعما، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے سے یہاں مد ہے، یعنی کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام ہے، تو یہاں مد ہے، تو یہاں کسی قسم کے چینجز کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، جیسا ہے ویسا ہی اس کو ہم پڑھیں گے۔ انما میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یتذکروا، تا کو باریک پڑھیں گے اور رال کو نرم آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب اسی کے اوپر دیکھیں، یہ زا ہے اور رال ہے، یہ دونوں میں فرق یہی ہے، رال بالکل نرم آواز کے ساتھ اور زا سخت آواز کے ساتھ، یہ دونوں میں یہی فرق ہے، ان کی ادائیگی اس طرح سے ہوتی ہے، زال نرم اور زا سخت۔ اس کے بعد کاف کو باریک پڑھیں گے، اور را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را کے گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، اس پر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو
باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اولل الباب، علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے با، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب چونکہ حرف با قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو جب ساکن کرتے ہیں تو قلقلہ کے قاعدے کے مطابق حرف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہو تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا، تو اس صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے الباب، اس طرح سے۔ اب آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے الف، اس کو تو ویسے عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن آخری متحرک حرف کو جب ہم وقف کرتے ہوئے ساکن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ایک الف کو زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔